کبھی سوچا ہے کہ وہ آنگن جہاں کبھی بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھی، آج وہاں خاموشی کا زہر کیوں پھیل گیا ہے؟ وہ وجود جسے آپ نے اپنے خون سے سینچا، جس کی ایک چھینک پر آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں، آج وہی وجود آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی ممتا یا آپ کی شفقت کی دھجیاں کیوں اڑا رہا ہے؟ اے میرے دوست، یہ صرف اولاد کی بدتمیزی نہیں ہے، یہ ان ادھوری دعاؤں اور شکستہ تربیت کا نوا ہے جو ہم نے اس دنیا کی چکا چوندھ میں کہیں کھو دیا تھا۔ ہم نے انہیں بہترین لباس دیا، مہنگے اسکولوں میں بھیجا، لیکن شاید ہم انہیں وہ دل دینا بھول گئے جو ماں کی آہ پر تڑپ اٹھے اور باپ کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر سسکیاں بھرنے لگے، وہ جو کبھی آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتے تھے، آج ان کے لہجے کی تپش سے آپ کا پورا وجود کیوں جھلس رہا ہے؟ کیا واقعی یہ وہی بچے ہیں جن کی پہلی پکار پر آپ اپنی تھکن بھول جایا کرتے تھے؟ میرے عزیز، آج اولاد اور والدین کے درمیان یہ جو دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یہ اینٹ گارے کی نہیں، یہ انا، بے توجہی اور خاموش نفرتوں کی دیوار ہے۔ ہم نے انہیں سب کچھ دیا، بس اپنا وقت اور روح دینا بھول گئے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب ایک بچہ ماں باپ سے آنکھیں چرانے لگے یا اونچی آواز میں بولنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر کا وہ معصوم بچہ مر چکا ہے، جسے کبھی آپ کی گود کی حدت کی ضرورت تھی اور اسے وہاں سے دھتکار دیا گیا تھا۔ آج اگر اولاد بدتمیز ہے تو اس کا ماتم کرنے سے پہلے اس مٹی کو دیکھیے جس سے اس کی خمیر اٹھائی گئی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے، جو تو سبدا ہو رہے سب جگ تیرا ہوئے۔ ہم نے بچوں کو دنیا کا تو بنا دیا، رب کا نہ بنا سکے۔ ہم نے انہیں ڈگریاں تو تھما دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھلا دیا کہ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات بہترین مال ہے۔ جب گھر کے دسترخوان پر شکر کے بجائے شکایتیں ہوں اور جب والدین کے آپس کے جھگڑے معصوم کانوں میں سیسہ بن کر اترتے ہوں تو وہاں سے محبت کے پھول نہیں، بدتمیزی کے کانٹے ہی اگتے ہیں۔ اے اولاد آدم، یاد رکھ، تیرا باپ وہ شجرے سایہ دار ہے جس کی جڑیں تیری خدمت سے جڑی ہیں، اور تیری ماں وہ دعا ہے جو عرش اور فرش کے درمیان ڈھال بن کر کھڑی رہتی ہے۔ جس دن یہ ڈھال ٹوٹ گئی، تجھے زمانے کی تپتی دھوپ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ جب ایک ماں کا سوز ختم ہو جائے اور ایک باپ کی غیرت صرف مادی اشیاء تک محدود ہو جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک شاہین وہ ہے جو اپنی خودی کو پہچانتا ہے اور جو اپنی بنیاد یعنی اپنے والدین کو روند کر آگے بڑھے، وہ شاہین نہیں، مردار خور گدھ ہے۔ آج کے نوجوان سے میرا سوال ہے، کیا تجھے یاد ہیں وہ راتیں جب تو بیمار تھا اور تیری ماں نے مصلی پر رو رو کر تیری زندگی کی بھیک مانگی تھی؟
کیا تجھے یاد ہے تیرے باپ کے پاؤں کے وہ چھالے جنہوں نے تجھے جوتوں کے آرام دہ جوڑے مہیا کیے؟ تیری ایک اوف ان کی برسوں کی ریاضت کو راکھ کر دیتی تھی۔ نفسیات کا ایک گہرا راز یاد رکھیے، خاموشی اکثر سب سے اونچی چیخ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ سے کٹ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ مکمل باغی ہو جائے، اسے محبت کے اس حصار میں لے لیں جہاں اسے جج نہ کیا جائے بلکہ اسے محسوس کیا جائے۔ اسے بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے، ہار نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح تسبیح کے دانوں سے زیادہ اخلاق کے دانوں سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا ہوگا تو زہر آلود طبیعتیں خود بخود شفا پانے لگیں گی۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، لوٹ آؤ اپنے مرکز کی طرف، اس سے پہلے کہ تم پچھتاوے کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جاؤ جہاں معافی مانگنے کے لیے سامنے صرف قبر کا کتبہ ہو۔ آج ہی اپنے بوڑھے والدین کے قدموں کو چوم لو۔ وہ جنت جو تم نے دور دراز کے خوابوں میں تلاش کی ہے، وہ تمہارے گھر کی سی پرانی دہلیز پر بیٹھی تمہاری منتظر ہے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو تمہاری تقدیر ڈبو بھی سکتے ہیں اور تمہیں پار بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک کلپ نہیں ہے، یہ ایک فریاد ہے، ایک سسکی ہے جو ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں محبت دم توڑ رہی ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی اپنی اولاد یا اپنے والدین کے لیے کوئی تڑپ جاگی ہے تو اس پیغام کو لائک کر کے اپنی گواہی دیں، اسے آگ کی طرح شیئر کریں تاکہ شاید کسی ایک گھر میں اجڑا ہوا پیار پھر سے بس جائے۔ اور کمنٹ میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس آواز کو گھر گھر پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی مشن کا حصہ بنیں۔ اللہ ہم سب کو ادب اور محبت کی خوشبو سے مالا مال کرے۔ ہماری آنے والی ویڈیو ان خواتین کے نام جو اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہیں، اور کسی بھی مرد کی سب سے بڑی بھوک روٹی یا مال و دولت نہیں بلکہ عزت اور قدردانی ہوتی ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اس کی محنت کی قدر کرتی ہے تو شوہر لاشعوری طور پر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ہم ویڈیو لاتے ہیں تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں پھر انہی محبتوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔